السلام علیکم ویورز۔ ایک لڑکی گھر پر اکیلی ہوتی ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہی ہوتی ہے۔ اسے اچانک محسوس ہوتا ہے کہ کمرے کی الماری کسی نے کھول کر بند کی ہے۔ یہ واقعہ ہماری ایک فالوور کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد راولپنڈی کے ہاسپٹل کی پارکنگ سے جڑا ایک عجیب واقعہ، اور آخر میں ایک آرکیولوجسٹ کی کہانی جو رات 2 بجے اپنا کام ختم ہونے کے بعد اپنی ٹیم سے الگ ہو کر گھر اکیلا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک انتہائی سنسان راستے پر ہوتا ہے جو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آبادی کا سلسلہ شروع ہوگا میں وہاں گاڑی روک کر صبح ہونے کا انتظار کروں گا کہ اچانک اس کی گاڑی بیچ سڑک پر خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سب آج کے واقعات ہیں جو میں آپ سب سے شیئر کروں گا۔ میں ہوں محمد رضوان خالد اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز 786۔ آج کی ایپیسوڈ کا پہلا واقعہ فوزیہ نے بھیجا ہے جو قطر میں رہتی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ میری ساری زندگی قطر میں گزری ہے۔ یہ بات میرے بچپن کی ہے جب ہم قطر کے ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں آئے دن عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب میری عمر صرف 11 سال تھی۔ تب ہم اپنا پرانا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ میرے والد صاحب آفس گئے ہوئے تھے جبکہ میری والدہ بہن کے ساتھ نیبرز میں تھیں۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میری الماری کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ پھر ایسا لگا جیسے کوئی کارپیٹڈ فلور پر چل رہا ہے اور میرے کمرے سے ڈائننگ روم کی طرف آ رہا ہے۔ وہ آواز آہستہ آہستہ میرے قریب اور قریب آتی گئی اور پھر میرے بہت پاس آ کر رک گئی۔ میں اس چیز کو محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی اندیکھا وجود دور سے چلتا ہوا میرے قریب آ کر رکا ہے۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے تھے کیونکہ میں ایک وجود کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک مجھے اپنے کان میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی جس میں کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میرا نام فوزیہ ہے اور مجھے گھر میں سب فوزی بلاتے ہیں۔ اس چیز نے مجھے فوزی کہہ کر پکارا تھا۔ تب میں کانپنے لگی اور انٹرکام پر نیبر سے رابطہ کیا جہاں میری والدہ اور بہن پہلے سے موجود تھے۔ میں نے انہیں فوراً واپس گھر آنے کو کہا۔ اس کے بعد ہم کچھ عرصہ وہاں رہے اور اس کے بعد اس گھر کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ پورا گھر ہانٹڈ تھا۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کے اگلے واقعے کی جانب جو حسن نے راولپنڈی سے بھیجا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب۔ میرا نام حسن ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ یہ بات 2003 کی ہے جب میرے تایا کے گھر بیٹی ہوئی تھی۔ تب میرے والد کے پاس ایک پرانے ماڈل کی گاڑی ہوا کرتی تھی اور ان دنوں ہاسپٹل آنے جانے کے لیے اسی گاڑی کا استعمال ہو رہا تھا کیونکہ تایا کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی۔ ایک روز میرے والد میری تائی امی کو ہاسپٹل لے کر گئے اور اس گاڑی کو ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں ایک درخت کے نیچے پارک کر دیا۔ جب وہ ہاسپٹل سے فری ہوئے تو میرے والد گاڑی میں بیٹھنے کے لیے قریب آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی سفید رنگ کی چیز گاڑی کے اندر موجود ہے۔ انہیں لگا کہ شاید کوئی بلی گھس آئی ہوگی۔ انہوں نے جیسے ہی اس کو گاڑی سے نکالنے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو گاڑی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تب ایک چیز بہت تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی مگر میرے والد صاحب اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس کے بعد وہ گھر آ گئے اور گاڑی کو گلی میں پارک کر دیا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، سب سو رہے تھے۔ اچانک گاڑی کا ہارن خود بخود بجنے لگا۔ میرے والد صاحب نیند سے اٹھ گئے اور باہر جا کر گاڑی کو چیک کیا لیکن انہیں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا۔ اگلے دن بھی ٹھیک رات کے 3 بجے ہماری گاڑی کا ہارن دوبارہ بجنے لگا جو 2 سے 3 منٹ لگاتار بجتا رہا۔ وہ ہارن ایسے بج رہا تھا اس کو سن کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ ہارن کوئی بجا رہا ہے کیونکہ جب بھی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو تو گاڑی کا ہارن زیادہ تر لگاتار بجتا رہتا ہے جیسے کسی نے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا ہو، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ ہماری گاڑی کا ہارن ایسے بجتا تھا جیسے اسے کوئی بار بار بجا رہا ہو۔ یہ سب 3 دن لگاتار چلتا رہا۔ جیسے ہی رات کے 3 بجتے کوئی چیز ہماری گاڑی کا ہارن بجانے لگتی۔ ایک دن میرے والد اسی گاڑی پر سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک عام رفتار پر گاڑی چلا رہے تھے کہ اچانک کسی اندیکھی چیز نے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو پھیر دیا جس سے وہ گاڑی بالکل مڑ گئی
اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ میرے فادر نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا۔ میرے والد صاحب کو دل میں شک تھا کہ انہوں نے جب گاڑی کو ہاسپٹل میں پارک کیا تھا وہاں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے تھے۔ پھر اس گاڑی کو ہم نے ایک عامل کو دکھایا تو پتہ چلا کہ اس گاڑی میں جنات کا بچہ آ گیا ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ ان عامل صاحب نے اس گاڑی پر دم وغیرہ کیے اور ہمیں بھی پڑھنے کے لیے کچھ وظائف دیے، جس کے کچھ عرصے بعد تمام معاملات بہتر ہو گئے تھے۔ اب اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کے آخری واقعے کی جانب۔ واقعہ بھیجنے والے اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ میں اپنا نام تو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور بتاتا چلوں کہ میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں ایک آرکیولوجسٹ ہوں۔ میرا کام کچھ ایسا ہے کہ مجھے پرانی اور ویران جگہوں پر جانا پڑتا ہے، جیسا کہ پرانے قلعے، پہاڑوں کی غاریں، پرانے مندر اور کئی ایسی دوسری جگہیں جہاں سے پرانے وقت کے گزرے ہوئے لوگوں کے طور طریقوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں، جہاں ریسرچ کرنے کے بعد نئے اسناد حاصل ہوتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے کام کے سلسلے میں ایسے مقامات پر جانا پڑتا ہے۔ ان مقامات میں مختلف جگہیں ہیں جن میں سالٹ رینج کے علاقے بھی ہیں، جیسا کہ کلر کہار والی جگہیں۔ اکثر میرا جانا ایسی سنسان جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا جس سے میں خوف زدہ ہوا ہوں۔ مگر اس بار حالات کچھ مختلف تھے۔ رات کے تقریباً 1 یا 2 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ میں اور میری ٹیم کے لوگ کلر کہار سے اوپر چکوال کی خشک پہاڑیوں میں ریسرچ ورک کر کے فری ہوئے تھے۔ کام کی مصروفیات کی وجہ سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے اس وقت سفر کرنا تو بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن ہم سب کو وہاں سے نکلنا بھی ضروری تھا۔ اس لیے ہم سب نے سوچ رکھا تھا کہ اس سنسان جگہ سے نکل کر سب اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ رات کافی ٹھنڈی تھی، ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے میرا اس جگہ بالکل بھی رکنے کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے وہاں ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہم لوگ ابھی ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ میری ٹیم والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رات یہیں رکیں گے۔ اس پر میں نے ان سب سے بہت اصرار کیا کہ میرے جسم میں شدید تھکاوٹ ہے، ہم سب کہیں اور چلتے ہیں اور کسی اچھی جگہ رک کر آگ جلا کر اس ٹھنڈی رات کا لطف لیتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں مانا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں نے وہاں سے اکیلے نکلنے کا ارادہ کیا۔ مجھے ٹیم والوں نے بہت روکا کہ کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے، اس کے بعد صبح ہو جائے گی اور ہم سب گھر جا کر آرام کر لیں گے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں اپنی گاڑی کے پاس گیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میں گاڑی میں بیٹھ کر اس جگہ سے نکل آیا۔ میرے دل میں اس رات ایک عجیب سا خوف تھا اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ خوف مزید بڑھتا گیا۔ میں ایک سنسان جگہ سے سردیوں کی ٹھنڈی رات میں گزر رہا تھا اور دل کو تسلی دے رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں آبادی شروع ہو جائے گی اور میرا خوف کم ہو جائے گا۔ میں ایک سنسان سڑک پر سفر کر رہا تھا، آس پاس آبادی بھی نہیں تھی اور ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ اسی دوران بیچ سڑک پر اچانک میری گاڑی بند ہو گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور میں پریشان ہو گیا کہ اب گاڑی سٹارٹ ہوگی بھی یا نہیں۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ ہی دیر میں گاڑی پھر سے سٹارٹ ہو گئی اور میں نے دوبارہ اپنا سفر جاری کیا، لیکن اب کی بار ایک چیز تھی جس کو میں واضح محسوس کر سکتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب گاڑی بند ہونے کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہوئی تھی، اس کے بعد سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں گاڑی میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ اس گاڑی میں اور بھی لوگ موجود ہیں۔ میں ایک شدید خوف کے عالم میں تھا اور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور آبادی آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی آبادی کا سلسلہ شروع ہوگا، میں وہاں گاڑی روک لوں گا اور صبح کی روشنی میں اپنا باقی سفر کروں گا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ایک خطرناک موڑ آیا، جہاں میری گاڑی ایک بار پھر بند ہو گئی۔ اسی دوران میری گاڑی کا پچھلا دروازہ خود بخود کھلا اور پھر بند ہو گیا، جبکہ میری گاڑی کے سارے دروازے مکمل لاکڈ تھے اور میری گاڑی کا وہ دروازہ ایسا نہیں تھا جو خود کھل سکے یا لوز ہو۔
میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کوئی ایسی چیز تھی جس نے میری گاڑی کے دروازے کو کھولا اور بند کیا۔ اس سب کے بعد مجھے اپنی گاڑی میں کافی وزن محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے دل میں اللہ کا نام لیا اور ہمت کر کے واپس اپنے دوستوں کے پاس جانا بہتر سمجھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہیں سارا واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے مجھے پانی وغیرہ پلایا اور سب نے مل کر حوصلہ دیا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی، جہاں سردی، ویرانہ اور بالکل اندھیرا تھا، اور آس پاس غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کا احساس تھا۔ ہم سب وہاں صبح تک ٹھہرے تھے اور روشنی ہوتے ہی اپنے اپنے گھر واپس آ گئے تھے، لیکن اس سب کے بعد میں ایک ہفتہ بیمار رہا تھا۔ میں فوزیہ، حسن اور جنہوں نے اپنا واقعہ لاہور سے بھیجا، تینوں کا دل سے شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی زندگی کے واقعات ہم سے شیئر کیے۔ اگر آپ کو میری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو ایپیسوڈ کو لائک ضرور کیجیے گا۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ سب نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔